نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی وعجل لولیک الفرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکدر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے آج کی اس صف عزا اور اس پر حاضر رضاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے معذرت کہ آپ کو بہت دیر معرض انتظار میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد جتنی دیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہوں، کیونکہ طویل سفر تھا اور یہاں حاضر ہونا بھی ضروری تھا کہ صف عزا گزرے ہوئے دن کی مناسبت سے جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے جنہیں ولایت شہیدہ ولایت کے مجاہدہ بے مثال کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، انہوں نے صف عزا بچھائی۔ میری دعا ہے کہ اس صف عزا پر حاضر تمام حاضرین کو اس ذکر کا رب ولایت امیر المومنین اور عزاداری سید الشہداء سے متمسک رہنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں۔ حاضرین محترم، عنوان عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔
اور جس کا تعلق بھی قصر تطہیر کی دہلیز سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کون سے ایام ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ایام کون سے ہیں۔ سیرت شہزادی کی تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، وہ اس لیے کہ شہزادی کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ہے اور وہ بہت مسلسل ہے، وہ محیط ہے پوری حیات طیبہ مقدسہ پر، اور اس واقعے کا نام ہے حفاظت ولایت مطلقہ۔ متوجہ ہیں آپ؟ ویسے جب کسی کی سیرت پڑھی جائے تو پھر زندگی کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کون کون سے؟ شہزادی کی زندگی کا واقعہ اگر میں پڑھوں تو شہزادی دو بار گھر سے باہر تشریف لائی۔ ایک بار توحید منوانے کے لیے اور ایک بار ولایت بچانے کے لیے۔ یہ تقاضا میں نہیں کروں گا کہ رات کے اس وقت میں آپ بہت زیادہ مجھے داد عطا کریں، تحسین سے نوازیں، بس توجہات کا طالب۔ پہلی بار جب شہزادی تشریف لائی، وہ ایک ایسا معرکہ ہے جس میں شامل تمام ہستیاں معصوم بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور اس معرکہ کا نام ہے مباہلہ، جس میں شہزادی گھر سے باہر تشریف لائی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تمہید میں کچھ عرض کر دوں آپ کی خدمت۔ جب سرکار دو عالم شمشیر سے ملنے والی فتوحات سے کچھ فراغت محسوس کر رہے تھے تو اس وقت دعوت اسلام کے لیے بہت سے مقامات کی طرف خطوط لکھے گئے تھے۔ یہ خط لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ کوئی خط یمن بھیجا گیا، کوئی خط ایران بھیجا گیا، کوئی خط شام بھیجا گیا، اور انہی میں سے ایک خط نجران بھیجا گیا۔ نجران کسی ایک گاؤں کا نام نہیں، ایک بستی کا نام نہیں ہے، چھوٹی بڑی 80 سے زیادہ بستیوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے نجران، جہاں مسیحی رہتے تھے۔ ایک خط ان کی طرف بھی لکھا گیا، ان کے سردار کی طرف، جس کے دو نام مجھے ملے ہیں، ایک نام عاقب ہے، ایک عبد المسیح ہے۔ جب وہ خط پہنچا تو وہ جو عبد المسیح ہے وہ اپنے عقیدت بندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب اسے خط ملا تو اس نے خط پڑھا۔ خط کی تحریر کچھ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے مبعوث بر رسالت کیا گیا ہے، میں تمہیں حق کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، اور ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ پہلے بات ہم تحریر اور تقریر سے سمجھاتے ہیں، جو سمجھ جائے وہ ٹھیک ہے، ورنہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آسمان سے اترا ہوا لوہا موجود ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں۔ اس نے خط پڑھا اور اپنے جو عقیدت مند اس کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ معتمد افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اور تم جاؤ، یہ یثرب سے خط آیا ہے اور لکھنے والوں نے دعوی نبوت کیا، جا کے دیکھ کے آؤ کہ آثار نبوت کے ہیں۔ اس کے منتخب کیے ہوئے افراد مدینہ چلے گئے، کچھ دن وہاں رہے، پھر واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹ کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر عاقب کے پاس پہنچے تو وہ پھر اپنے عقیدت مندوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذرا پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں قریب بلایا، اس نے کہا میں نے تمہیں کسی کام سے مدینہ بھیجا تھا، ان سے مل کے آئے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے کہا مل کے آئے۔ اس نے پوچھا بتاؤ جنہیں مل کے آئے وہ کیسے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں، جسے مل کے آئے ہیں نہ بندہ لگتا ہے نہ اللہ لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں تمہید میں جتنا وقت آپ کا لینا تھا وہ لے چکا۔
اس نے کہا ان کی گفتار، ان کی رفتار کچھ بتاؤ، وہ کیسے بولتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ تو وہ جو مل کے آئے تھے وہ کہنے لگے کیا بتائیں، دھیمے انداز میں بولتے ہیں، بات دل میں اتر جاتی ہے۔ کیا کہنے آپ جیئیں سلامت رہیں۔ اس نے کہا آثار تو نبوت کے ہیں، علائم تو نبوت کے ہیں، علامات تو نبوت کی ہیں۔ پھر ایک قافلہ تیار ہوا جس کی قیادت منظر سید عاقب اور عبد المسیح کے ہاتھ میں تھی۔ یہ قافلہ مدینے کے باہر شام ہونے سے پہلے پہنچ گیا۔ 20 ذی الحج کی شام ہو رہی تھی جب یہ قافلہ پہنچا۔ تو اس وقت یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ شام کے وقت کسی نئی منزل پہ وارد نہیں ہوتے تھے، قدم نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے باہر خیمے لگا لیے، وہیں رات گزاری۔ صبح جب اٹھے تو نئے لباس زیب تن کر کے، گلے میں قیمتی موتیوں کے ہار ڈالے ہوئے، سروں پہ تاج سجائے ہوئے جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں ایک ہجوم نکل آیا جو ان کے لباس دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ ہم دو چادروں میں زندگی گزارنے والے، اتنے قیمتی لباس دیکھ رہے ہیں۔ آگے آگے وہ نجران والے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے مسلمان تھے۔ آگے جاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کے اپنے پیچھے آنے والے مسلمانوں سے پوچھا ہم آپ کے نبی سے ملنے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ مقدور بر تو بولیے گا، ان کا گھر کہاں ہے؟ مسلمانوں نے گھر کا سن کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ انہی مسلمانوں کے درمیان زبان رسالت کے سند یافتہ سچے جناب ابو ذر نے کہا ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اپنے حوصلہ افزائی فرما دی۔ اشارہ کر کے کہا وہ سامنے مسجد نبوی ہے، وہیں وہ رہتے ہیں، جائیے جا کے ان سے مل لیجئے، اور بات کرتے ہوئے ہچکچائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، بڑے خلق کے مالک ہیں۔ آدم کا خلق انہی کی عطا ہے، نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اور اس ایک فکرے پہ میں عقیدہ دیکھ لوں گا اور پھر منزل طے کر لوں گا۔ نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے، اور موسیٰ انہی کے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔ اب ان کا اعتماد ذرا بڑھا، حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ نئے لباس، ریشمی لباس پہنے ہوئے قبلہ مسجد میں داخل ہو، آ کے سلام کیا۔ آپ کی توجہات کتنی مرکوز ہیں ان 2-4 لفظوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ آ کے سلام کیا تو سلام نے رخ پھیر لیا۔ اب شاید متوجہ نہیں ہے، انہوں نے سلام کیا تو سلام نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید سنا نہیں، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں بات سننے نہ سننے والی نہیں ہے۔ زمین پر رینگنے والی چونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کا مشکل کشا انہی کی گود میں پلا ہے۔ وہ دوسری جانب پھر آئے، پھر سلام کیا، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا۔ آپ وہ سمجھے کہ یہ بات سننے نہ سننے والی نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کے دانستہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے، اور ہم بھی کوئی چھوٹے بندے نہیں، ہم نجران کے سردار ہیں۔ وہ ایک بار باہر نکلے تو باہر مسلمان کھڑے تھے کہ اندر مناظرہ ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا تم تو کہتے تھے بڑے خلق کے مالک ہے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہی مسلمانوں کے درمیان قصر تطہیر کا وہ جاروب کش تھا جو دہلیز سیدہ پہ نوکری کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، آواز دے کے کہتا ان سے نہ پوچھو، آؤ میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلتا ہوں۔ تھوڑا اور حوصلہ کیجئے گا، میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لیے چلتا ہوں۔ سلمان ان عیسائیوں کو لے کے وہاں آ گئے جہاں تراب پہ بچھے ہوئے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب تحت الثری کی رگوں میں چلتے ہوئے، پانی میں رینگتے ہوئے کیڑوں میں رزق بانٹ رہے تھے۔ تھوڑا بیدار رہیے گا۔ یا علی یا علی، شہزادی آپ کو سلامت رکھیں۔ سلمان نے آ کے سلام کیا، علی بادشاہ نے سلمان کے سلام کا جواب دیا، اور سلمان کہنے لگے سرکار یہ نجران سے مہمان آئے۔ حسنین کے بابا نے کہا سلمان ہمیں مہمانوں کے آنے کا تب سے پتہ ہے جب ابھی خط کی تحریر ہمارے قلم کی نوک میں تھی، تب سے ہمیں معلوم ہے کہ مہمانوں نے آنا ہے۔ جناب سلمان کہنے لگے سرکار یہ نجران کے عیسائی ہیں، اب فکرہ میں عقیدت مندی میں کہنے جا رہا ہوں، یہ نجران کے عیسائی ہیں، انہیں آپ سے کام ہے۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان عیسائیوں سے کہو کام بتائیں، عیسیٰ کے بھی تو ہم ہی کرتے ہیں۔ آپ جی نوجوان تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں۔
آگے بڑھ گیا عبد المسیح، کہنے لگا جی ہمیں آپ سے کام نہیں ہے، شکایت ہے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مولا نے ایک بار نظریں اٹھائیں، عیسائیوں کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے تم گئے تھے، تم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم گئے تھے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں یہی پہن کے گئے تھے، یہی پہن کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم اپنی طرف سے بہت اچھے لباس زیب تن کر کے گئے تھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم اللہ کے روب پہ روب ڈالنے آئے ہو؟ آپ بیدار ہی نہیں ہیں، اللہ کے روب پہ روب ڈالنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اچھے لباس پہن کے گئے تھے۔ مالک نے فرمایا تم ہمیں کپڑے دکھانے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ بادشاہ نے فرمایا جاؤ پلٹ جاؤ، جا کے سادہ لباس پہنو، پھر جاؤ پھر دیکھنا میرا آقا عزت کتنی عطا کرتا ہے۔ یہ واپس پلٹ گئے، جا کے وہی گرد آلود سفر والے لباس پہن کے دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ادھر پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا کہ 1,23,999 انبیاء کے محترم رسول احتراماً کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اہلاً و سہلاً، آؤ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ یہی عیسائی پہلے آئے تھے تو سرکار نے رخ پھیر لیا، یہی دوبارہ آئے تو سینے سے لگا لیا۔ یہ درمیان میں تبدل کیا تھا، تغیر کیا تھا؟ کون سی تبدیلی درمیان میں آئی؟ کون سا سبب بن گیا؟ کون سی وجہ پیدا ہو گئی کہ سرکار نے جنہیں سلام کا جواب نہیں دیا تھا انہیں سینے سے لگا لیا؟ درمیان میں صرف ایک ہی بات ہے کہ علی سے ملے تھے۔ یہ نجران کے عیسائیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں سمجھ جاؤ نبی ملتا ہی تب ہے جب علی سے مل کے آؤ۔ آپ جیئے یا علی یا علی یا علی یا علی، فرمایا آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے جی ہم کچھ پوچھنے آئے۔ توجہ، سرکار نے فرمایا پوچھ بھی لینا لیکن ہمارے خاندان کی رسم سن لو، ہمارے خاندان کی روایت سن لو۔ انہوں نے کہا جی کیا روایت ہے آپ کے خاندان کی؟ سرکار نے فرمایا ہم پہلے کھانا کھلاتے ہیں پھر کام پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھا لیں گے کھانا۔ فرمایا سلمان دسترخوان لاؤ۔ دسترخوان بچھ گیا۔ اب یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ سکتی جو یہ کہتے ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں، ہاں یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ سکتی، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی جنہوں نے نبی کو مکے کا ایک غریب سمجھا ہو۔ نبی اس سلطان کو کہتے ہیں جس کی حویلی میں خدیجہ کی ساری دولت پوری آ جاتی ہے۔ ذرا بیدار رہیے گا بھائی، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں۔ مولا رسول نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، ہماری ایک اور بھی روایت ہے۔ کون سی؟ فرمایا ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں، ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں، جسے یقین نہ آئے وہ آج بھی کربلا جا کے دیکھ لے۔ ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ 3 دن کیا، ہم 3 مہینے رہ لیں گے، ہم تو تلاش حق میں آئے ہیں۔ وہ اٹھ کے چلے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی اپنے خیموں میں۔ سرکار نے فرمایا مہمان ہمارے ہو، رہو گے خیموں میں؟ تو انہوں نے کہا رہیں گے کہاں؟ سرکار نے فرمایا جہاں ہم رہتے ہیں، اسی مسجد میں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ کے اللہ کا گھر ہے۔ سرکار نے فرمایا گھر اللہ کا ہے، حاکم میں ہوں۔ گھر اللہ کا ہے، حاکم میں ہوں، جسے چاہوں یہاں رکھ لوں، میرے ہونے سے ہی تو مسجد ہے۔ جسے یقین نہ آئے وہ جا کے قرآن میں مسجد زرار کا ذکر پڑھ لے، چندے سے بنی ہوئی مسجد جس کی بنیاد نفاق پہ رکھی گئی۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اسے گرا دو۔ میں نے عالم تخیل میں پوچھا مالک تیرا گھر ہے اور اسے گرانے کا حکم؟ فرمایا جس مسجد میں میرے حبیب کے خلاف باتیں ہوں وہ میرا گھر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے صاحب؟ ہو سرکار نے فرمایا یہیں رہو۔ وہ یہاں وہیں رہے، 3 دن رہے، لیکن وہ کہنے لگے ہم صرف رہتے نہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے دین کے مطابق۔
سرکار نے فرمایا کرو عبادت، درمیان میں چادر لگا لو، ادھر تم عبادت کرو، ادھر ہم عبادت کرتے ہیں۔ کاش ملت مسلمہ سیرت رسول سمجھتی، وہ 3 دن مسجد میں رہے، 3 دن اپنی نمازیں بھی پڑھتے رہے، عبادتیں بھی کرتے رہے۔ تیسرے دن جب دسترخوان بچھ گیا، کھانا ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی اب پوچھ لیں، آپ نے 3 دن ہی کہا تھا نا۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ بزرگ خاموش رہیں گے تو رات کے اس وقت میں مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، اگر نوجوان آواز بچائیں گے تو انہیں ایک بات بتا دوں کہ ذکر حسین سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں۔ اپنی آوازوں کو یہاں استعمال کیجئے گا، جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند کیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی پوچھنا صرف یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہم نہیں وہ ہمیں مانتے۔ آپ جی سر وہ نہیں ہم نہیں وہ ہمیں مانتے ہیں۔ وہ گھبرا گئے کہ 3 دن رہ کے سوال بھی کیا تو غلط ہو گیا، لیکن ابو طالب کی گود کے پلے ہوئے رسول سے مہمانوں کی گھبراہٹ دیکھی نہ گئی۔ سرکار نے فوراً فرمایا آپ کا سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے آپ پوچھو کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل یہی پوچھنا، جو آپ فرما رہے ہیں یہی پوچھنا۔ سرکار نے فرمایا پھر ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کیا سمجھتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے۔ آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، عیسیٰ کی ماں ہیں باپ نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام آباد والو، جب کسی سے مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، تو قرآن کی آیت آپ پڑھ دیں اور مخالف کہیں میں نہیں مانتا، تو کیا اس کے بعد پھر بخاری پڑھیں گے آپ؟ پھر اس کے بعد ترمذی پڑھیں گے؟ چلیں اگر بھائیوں کو اعتراض ہو تو کیا قرآن پڑھنے کے بعد اصول کافی پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنے کے بعد من لا یضر الفقیہ پڑھیں گے؟ قرآن تو حتمی بات ہے۔ سرکار نے قرآن پڑھ دیا، انہوں نے کہا ہم قرآن نہیں مانتے۔ جب انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، فوراً وحی آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور لوگ قرآن کی نہ مانے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے۔ یا علی، بہت شکریہ جی نوازش، آپ نے رات کے اس وقت میں حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا پھر قرآن نہ پڑھنا، پھر کہنا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ۔ بولیے کوئی ناراضی ہو گئی؟ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں، تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی خطابتیں سن چکے ہیں، حیران ہو جائیں گے کہ میں نے نساء کا ترجمہ بیٹی کیسے کرتے ہیں۔ تو قرآن میں نساء زوجہ کے لیے بھی آیا، توجہ، عام مستورات کے لیے بھی آیا، بیٹی کے لیے بھی آیا۔ پتہ کیسے چلے کہ کہاں زوجہ کے لیے، کہاں اس کے معنی بیٹی ہیں، کہاں معاشرے کی عام خواتین ہیں؟ تو قرآن کوئی فارمولہ دے نا جس سے پتہ چلے کہ یہاں لفظ نساء بیٹی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے قرآن سے وہ فارمولہ تلاش کریں۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں نساء کے معنی بیٹی ہیں۔ جب جناب موسیٰ کی تلاش جاری تھی اور فرعون کے سپاہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں کہاں پہ بچہ آنے والا ہے، اس وقت کا نقشہ قرآن نے کہا ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لفظ تو نساء ہے۔ اب ہر مترجم نے لکھا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ گویا یہ طے ہو گیا کہ جب لفظ نساء ابن کے بعد آئے تو معنی عورت نہیں،
ذرا تھوڑا سا بیدار رہیے. جہاں لفظ نساء ابن کے بعد آئے وہاں معنی عورت نہیں, وہاں معانی ہے بیٹی. یہاں بھی کہا گیا کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. پھر اس کے بعد لفظ نساء آیا تو کہا تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو, ہم لاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. لیکن ہے جمع کا صیغہ. میں نے عرض کی پالنے والے یہ تو شیعوں سنیوں کا جھگڑا ہے کہ بیٹی ایک ہے یا چار ہے, تجھے تو پتہ ہے ایک ہے, پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ فرمایا اگر میں کہتا کہ تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو, میں لاتا ہوں اپنی بیٹی کو, تو کل کو لوگ کہیں گے اجازت ہی ایک بیٹی کو لے جانے کی تھی, باقی کو چھوڑ گئے. میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بات ختم کر دی کہ مصطفیٰ کی جتنی ہوں گی مباہلہ میں لے جائیں گے. آپ جی سلامت رہیں, بہت جی ہیں, بہت سلامت رہیں. جتنی مصطفیٰ کی ہوں گی مباہلہ میں لے جائیں گے. بھئی توجہ, تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو, ہم لاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم لاؤ اپنے نفوس کو, ہم لاتے ہیں اپنے نفوس کو. لیکن اگرچہ تاخیر بہت ہو چکی, میں نفس کا ترجمہ سنا کے 2 یا 4 مصرے آپ کو سناؤں گا اور مصائب کے 2 فقرے سن لیں, آپ کی زحمتیں تمام کر دوں. نفس کسے کہتے ہیں, کیا ہے نفس کے معنی؟ ایک آیت اور پڑھ دیتا جس سے پتہ چل جائے کہ نفس کے معنی کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. یہ نفس کے معنی کیا ہوئی؟ ابھی میں بارگاہ سے باہر جاؤں تو مجھے کوئی پوچھے کون پڑھ رہا تھا, تو فوراً میں کہوں گا میں. اور میرے خاموش مجمع سے کوئی پوچھ لے کہ آپ میں سے کون اچھا سن رہا تھا, تو ہر کوئی کہے گا میں. توجہ ہے, یعنی ساری زندگی تکرار رہتی ہے. یہ کس نے کیا؟ میں نے. 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 میں بندہ ساری زندگی کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی نہیں کہتا میں. پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے نا کون مرا. نہیں, آپ نے کبھی کسی میت نے کہا میں کہ میں مر گیا نہ, کیوں؟ اس وقت میں مر گئی ہے. فکرہ سمجھیے گا, اس وقت میں مر گئی ہے. تو نفس کے حقیقی معنی ہے میں. تو پھر ایک حدیث پڑھ دوں, رسول نے فرمایا یا علی انت نفس الرحمن, علی تو رحمان کا نفس ہے, اور نفس کے معنی ہے میں. کسی کے عقیدے کا شیشہ دھڑک جائے تو میں معذرت نہیں چاہتا, لیکن بات کہہ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے اللہ اور مصطفیٰ کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. اگر ہاتھ اٹھا سکے تو آپ جیئیں سلامت رہیں. اللہ اور مصطفیٰ کی مشترکہ میں کو علی کہتے. پھر تیاریاں ہو گئی مباہلہ کی, کیونکہ اعلان مسجد سے ہو گیا تھا. مجھے نہیں معلوم کس کس نے کیا کیا تیاریاں کی تھی, نہ میں بتانا چاہتا ہوں. لیکن کاروان نور چلا. کاروان نور کیسے چلا؟ آئیے بتا دوں کاروان نور کیسے چلا. رسول آگے تھے, لیکن رسول کے پیچھے رسول آگے تھے, لیکن رسول کے پیچھے بطول, ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. اتنا بولنا بھی اس وقت کافی ہے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول, ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی, خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی. آپ جی سلامت رہیں. یہ کاروان نور چلا. رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا, حسن نے انگلی پکڑی ہوئی. اور آپ اکثریت اہل زبان افراد کی ہے, تو ایک میرا دل چاہ رہا ہے ایک میں فکرہ کہوں. حسن انگلی پکڑے ہوئے چل رہے تھے, اور آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتے ہیں. آپ جی سلامت رہیں. بہت شکریہ جی, مہربانی, میری حاضری ہو گئی. حسین کو اٹھایا ہوا ہے, اور وہ جو سامنے عیسائی آئے ہیں, آئیے جی, انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں. بس بات تمام ہو رہی. کس کو دیکھ لیا تھا؟ آگے رسول تھے, رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے, حسن نے انگلی پکڑی ہوئی ہے. آگے رسول نے, پیچھے اللہ کا پردہ ہے, اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ ہے. دیکھ کسے لیا کہ کہنے لگے جی ہم جزیہ دیتے ہیں, اور آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے.
یہی 4 مصرے مجھے پڑھنا ہے اور یہیں پہ بات تمام ہو رہی. دیکھا کسے؟ آگے تو حسنین ہے. تو پھر سن لیجئے کسے دیکھ کے کہنے لگے مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ آپ جی ہیں سلامت رہیں. آپ جی ہیں سلامت رہیں. شہزادی آئی ہیں، بولی نہیں، خطبہ نہیں پڑھا. عیسائیوں نے معافی مانگ لی، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے. زیادہ دیر شہزادی کو کھڑا بھی ہونا نہیں پڑا. اور جب مباہلہ میں گئی تھی زخمی بھی نہیں تھی. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، بہت طویل نہیں، 2-3 فکر شہادت کے سن لیں. ویسے تو یہ پہلی رات ہے جو علی کی بیٹیوں نے ماں کے بغیر گزاری ہے. جزاک اللہ مرحبا. اجرکم من السیدہ. بس تنویر اتنا سوچ لیا جائے نا، شاہ جی اتنا سوچ لے بندہ تو اس کے رونے کے لیے کافی ہو جائے گا کہ جب 4 جمادی الثانی کا سورج طلوع ہوگا تو سیدہ زینب کس کے پیچھے چھپ کے بابا سے باتیں کریں گے. آج سرخ مصلی لپیٹ دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں آج سرخ مصلی لپیٹ دیا گیا اور وہی سرخ مصلی لے کے میرا امام آئے گا اور ایک بار آ کے امت سے پوچھے گا اس مصلی کا رنگ سرخ کیوں ہے. بڑی زخمی تھی شہزادی. کچھ بندے کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے تھے اور جا کے کہا تھا اماں بیمار ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ذرا تصحیح کر لیں، اتنے خوف زدہ نہ ہو جائیں. بیمار نہیں تھی، زخمی تھی. شہزادوں نے بھی یہی کہا تھا نانا اماں بہت زخمی ہیں، نانا اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی. ایک فکرہ میں کہوں گا، 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا نا کہ مدینے کے بازار میں حسین بابا کی انگلی پکڑے ہوئے چل رہے تھے. اچانک کریم کربلا نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، آنکھیں بند کر کے مٹی پہ بیٹھ گئے. علی صاحب نے بیٹھ گئے. حسین کیا ہوا؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو. شبیر آواز دی کہ کہتے بابا آنکھیں ابھی نہیں کھولوں گا. حسین کیوں؟ فرمایا سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو مارا تھا. شہزادی کونین آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کا یہ گریہ قبول ہو. ہم ابھی مجلس تمام کریں گے نا تو جا کے آرام کریں گے، جا کے اسرار فاطمیہ پڑھیے سید محمد اصفہانی کی. پوری رات لگ گئی علی کو بطول دفنانے میں. آپ کی بلند آوازیں یقیناً قبول ہیں. سوال کرو پوری رات کیوں لگ گئی؟ کیونکہ قبر ایک نہیں بنی، قبریں 40 بنائی علی نے، اور جو اصل قبر تھی اس کا نشان مٹا دیا. مجھ سے ایک عزیز نے پوچھا کہ مولا نے قبر کا نشان کیوں مٹایا؟ میں نے کہا مٹا اس لیے دیا کہ مسلمانوں کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا. ابھی امت کا غصہ اترا نہیں تھا. اگر علی قبر کا نشان نہ مٹاتے تو شاید بطول کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو کربلا میں اصغر کے ساتھ. تھوڑی آوازیں اور بلند کریں، میں شہزادی کا ایک دکھ پڑھ کے آپ کو سلام کر جاؤں. یہ رات رونے کی رات ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں شہزادی کی وصیتیں سنا دوں. شہزادی وصیتیں کر رہی ہیں، یا علی کبھی کبھی مغربین کے بعد میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا. حسنین خود آ جایا کریں گے.
میں پڑھ گیا ہوں، آپ نے سن لیا۔ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنایا نا اس میں مجھے رکھنا، یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ اگلا فقرہ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے۔ یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور یا علی جب تلقین پڑھو تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ بس عزیزوں، میرے محسنوں، میرے بزرگوں، روزانہ آپ سنتے ہیں کہ شہزادی بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی۔ آج جانا تو بیٹیوں سے کہنا فجر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ پڑھیں، اور جب پڑھ چکے ہیں تو پھر دائیں ہاتھ پہ بغیر موتیوں والی تسبیح کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھیں۔ جب ہاتھ پہ تسبیح پڑھیں تو کہیں شہزادی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں۔ بس عزاداروں ایک فقرہ کہوں گا، بتاؤں شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ مسلمانوں نے دروازہ گرایا تھا۔ میں فقرہ ایک ہی کہوں گا، جو رو پڑا اس کی عبادت ہو گئی، جو جسے رونا نہ آئے وہ شہزادی سے خیرات مانگ لے۔ دروازہ گرایا تھا، 70 لوگوں نے مل کے دروازہ گرایا تھا، لیکن رونے والوں دروازے سے پہلے حسین کی ماں گر گئی تھی، اوپر دروازہ گر گیا تھا، اور جب لوگ اندر داخل ہوئے تھے تو اندر سے علی نکلے تھے۔ جب علی اندر سے نکلے تو بطول نے دروازے کے نیچے سے علی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ قریب ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا زہرا چھوڑ علی کی ابا کا دامن۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں، آج میں احد کے قرضے اتاروں گی، علی نے تنہا میرے بابا کو بچایا تھا، آج میں علی کا دفاع کروں گی۔ جب بطول نے علی کی ابا کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی ابا کے دامن میں تھا، کہ زہرا کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔